بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ بغیر ثبوت پہلگام واقعے کو پاکستان سے منسلک کرنا مسترد کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی وزیر خارجہ سے گفتگو۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور ایران کے تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ امن کا عزم برقرار رکھنا، لیکن خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منی کا GHQ میں 15ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے اظہار خیال۔ کہا، دہشت گردی کو پوری قوم کے اتحاد سے ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ بلوچستان میں جاری اقدامات کے حوالے سے غلط بیانی کے تاثر کو ختم کرنا ہوگا۔ بھارت نے پانی روکا تو یہ اعلان جنگ ہوگا۔ قومی اسمبلی میں بھارت کے جارحانہ اقدامات کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ قرارداد میں کہا گیا، بھارت مختلف ممالک میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ عالمی برادری بھارت کو دہشت گردی پر جواب دہ ٹھہرائے۔ اور موجودہ حالات پر ایوان کو بریفنگ دینی چاہیے تھی۔ آج اجلاس بلایا گیا، سنجیدگی نظر نہیں آئی۔ اس ایوان کی کارروائی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ، ایوان سے باہر چلے گئے۔ بھارت کی آبی جارحیت، دریائے چناب کا پانی روک لیا۔ 47 معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ صرف 5300 کیوسک رہ گیا۔ گزشتہ ہفتے دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ 40,000 کیوسک تھا۔ ذرائع کے مطابق بھارت بگلیہار ڈیم میں پانی جمع کر رہا ہے۔ چناب میں پانی کے بہاؤ میں مزید کمی کا خدشہ ہے۔ برطانیہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان اور بھارت سے مل کر کام کرے گا۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور پاکستان کے موقف سے آگاہ کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے واقعے کی شفاف، غیر جانبدار، بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ کیا۔ کہا، پاکستان کو بغیر ثبوت واقعے سے جوڑنے کی بھارتی کوشش مسترد کرتے ہیں۔ حکومت کی اولین ترجیح ملک کی اقتصادی ترقی ہے۔ پاکستان کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے علاقائی امن کو خطرہ ہو۔ وزیر اعظم نے پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے برطانیہ کو شمولیت کی بھی دعوت دی۔ کہا، برطانیہ خطے میں کشیدہ صورتحال بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان کا خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دینے کا فیصلہ۔ صدر سلامتی کونسل کا کہنا ہے، خطے میں بڑھتی کشیدگی باعث تشویش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، جارحانہ بھارتی اقدامات، اشتعال انگیزی اور بیانات سے آگاہ کیا جائے گا۔ خصوصی طور پر 47 معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ پاکستان پہل نہیں کرے گا، کسی بھی جارحیت کا قومی عزم اور طاقت کے ساتھ جواب دیں گے۔ بھارت خطے کو جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم مسعود ڈار کہتے ہیں، خبر تھی بھارت 29 اور 30 اپریل کی رات کو حملہ کرے گا۔ ہماری افواج نے بھارت کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ بھارتی طیارے سری نگر میں لینڈ کر گئے۔ پہلگام ڈرامے کا مقصد بھارت میں جاری تحریکوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ عالمی برادری خطے کی صورتحال کا نوٹس لے۔ را کی خفیہ دستاویز میں پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن سے متعلق مزید انکشافات۔ منصوبہ ایکس 322 کی دستاویز لیک ہونے سے دنیا میں بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب۔ ذرائع کے مطابق پہلگام واقعہ کر کے را نے پاکستان میں بدامنی پھیلانے، آزاد کشمیر میں فوجی کارروائی کا منصوبہ بنایا تھا۔ کالعدم BLA BNA کے ذریعے گیس تنصیبات، فوجی قافلوں کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی بنائی گئی۔ سازش میں پاکستانی سیکیورٹی اداروں پر حملے، علیحدگی پسند بلوچ سے رابطے، 47 معاہدے کی منسوخی شامل تھی۔ فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں پاکستان کو مشرقی سرحد پر الجھانا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بین الاقوامی اور مقامی میڈیا کے ہمراہ لائن آف کنٹرول کا دورہ۔ بھارتی پروپیگنڈا کو بے نقاب کرنے کے لیے زمینی حقائق میڈیا کے سامنے پیش کر دیے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، دہشت گردوں کے مبینہ کیمپوں کا بھارت کا الزام جھوٹا، بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ آزاد کشمیر میں زمینی حقائق سامنے ہیں۔ عالمی میڈیا نے بھارتی پروپیگنڈا کو مسترد کر دیا۔
امریکی اخبار نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو مرد آہن قرار دے دیا. پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں امریکی اخبار نے آرمی چیف کے قائدانہ کردار کی اہمیت کو تسلیم کیا. نیو یارک ٹائمز نے لکھا آرمی چیف نے پاکستان کا واضح موقف تشکیل دیا اور دو ٹوک کہا. بھارت کی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ان کا خطاب کسی بھی بھارتی حملے کا جواب دینے کے عزم کا اعادہ ہے. جنرل عاصم منیر نے سیاسی معاشی مشکلات میں گھری پاکستانی قوم کو متحد کر دیا. بھارتی اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے. صدر آصف علی زرداری کی پاکستان میں چین کے سفیر سے ملاقات میں گفتگو. پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان صورتحال پر تبادلہ خیال. صدر زرداری نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے اور چینی حکومت کی مسلسل حمایت کو سراہا. چینی سفیر نے کہا دونوں ممالک آہنی برادر ہیں, ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا. چین جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی مشترکہ خواہش کے حصول کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا. شرح سود میں 1% کمی کر دی گئی. اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. شرح سود 12 سے کم ہو کر 11% ہو گئے. وزیر اعظم کا شرح سود میں کمی پر اظہار اطمینان. کاروبار, زراعت, برآمدات کے لیے خوش آئند قرار دیا. کہا تاجروں اور سرمایہ کاروں کو ریلیف ملے گا. معیشت کی بحالی کے لیے وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کی کوششیں لائق تحسین ہیں. اسٹیٹ بینک کے مطابق اپریل میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 3.3% رہی. مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر سرپلس, جبکہ ترسیلات زر ریکارڈ 4 ارب 10 کروڑ ڈالر رہیں. پاکستان کا فتح میزائل کا کامیاب تجربہ. جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس میزائل زمین سے زمین پر ہدف کو 120 کلومیٹر دور تک کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے. ISPR کا کہنا ہے میزائل کے آپریشنل اور ٹیکنیکل امور سمیت نیویگیشن سسٹم کا مشاہدہ کیا گیا. میزائل کے کامیاب تجربے پر صدر آصف علی زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف اور آرمی چیف کو مبارکباد. وزیر اعظم نے کہا تربیتی لانچ کی کامیابی سے واضح ہو گیا پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. وزیر اعظم کا پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں, ملکی دفاع کے لیے بھرپور تیاری پر اطمینان کا اظہار. بھارتی سکھ نے میجر گورو آریہ کی اصلیت کھول دی. بولے پنجاب کی 2 بٹالین کی نفری گجرات بارڈر پر کھڑی کر دو تو گورو آریہ جیسے لوگ اپنی دھوتی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. جنگ کے حالات ہوں تو گورو آریہ جیسے لوگ صابن کھا لیتے ہیں, ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اس لیے جب بھی بارڈر پر لڑائی چھڑی وہاں سکھوں نے مقابلہ کیا. جنا ہاؤس کا گیٹ پھلانگ کر گئے تھے یا اندر سے کسی نے کھولا تھا؟ جنا ہاؤس کا گیٹ اندر سے کسی نے کھولا تو ملی بھگت کا جرم بنے گا. جسٹس مسرت ہلالی کے سیویلنس کے ملٹری ٹرائل کیس میں ریمارکس. جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کیا 9 مئی کو جو ہوا وہ جرم کی نیت سے ہوا؟ اٹارنی جنرل نے کہا 9 مئی کو جو ہوا وہ جرم ہی تھا. تمام واقعات اتفاقیہ نہیں تھے. رات 9 بجے تک پوری کور غیر فعال ہو چکی تھی. جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کیا فوج نے کسی افسر کے خلاف فوجداری کارروائی بھی کی؟ اٹارنی جنرل نے بتایا 3 اعلی افسران کو بغیر پینشن اور مراد ریٹائر کیا گیا. ریٹائر ہونے والوں میں 1 لیفٹیننٹ جنرل, بریگیڈیئر اور لیفٹیننٹ کرنل شامل ہیں. 14 افسران کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا. اس کا مطلب ہے انہیں مزید ترقی نہیں مل سکتی. اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل. سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا جو اسی ہفتے سنایا جائے گا. سندھ میں سینٹ کی خالی نشست پر انتخاب کل ہوگا. سندھ اسمبلی کے ایوان کو پولنگ اسٹیشن قرار دے دیا گیا. الیکشن کمیشن نے انتخابی سامان کی ترسیل کر دی. پیپلز پارٹی کے وقار مہدی اور MKM کی نگہت مرزا میں مقابلہ ہوگا. تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے خالد مقبول کی قیادت میں MQM کے ارکان اسمبلی کی ملاقات. اپنے اپنے حلقوں کے عوامی مسائل اور مختلف تجاویز سے آگاہ کیا. گورنر نے مسائل کے حل میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی. خالد مقبول صدیقی نے کہا صوبائی حکومت سے امید نہیں ہے. ارکان اسمبلی اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد کریں. MQM سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے اجلاس سے گفتگو میں خالد مقبول نے کہا 22 اگست کے بعد سیاسی کم فہمی کا شکار چند لوگوں نے تاثر لیا. MQM ختم ہو گئی. ثابت کیا ہمارا وجود ہمارے حقوق کی جنگ سے جڑا. بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت مزید 3.33% گر گئی. لندن برنٹ کی قیمت $2.04 کمی سے $69.25 فی بیرل، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکسس کی قیمت $2.10 کمی سے $56.19 فی بیرل پر آ گئی.
रॉयटर्स के मुताबिक ओपेक प्लस ममालिक का मुसलसल दूसरे महीने तेल की पैदावार में इजाफे पर इत्तेफाक। जून में खाम तेल की पैदावार में यौमिया 4,11,000 बैरल का इजाफा किया जाएगा। मगरबी हवाओं का सिस्टम सिंध पर असर अंदाज। कराची में आज गर्द चमक के साथ बारिश की पेशगोई। रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चली, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। खैरपुर और शिकारपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश और यालाबारी। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। मीरपुर खास डिवीजन में तेज हवाओं की वजह से आम के बागात को नुकसान पहुंचा। दादू में गर्द गुबार के तूफान से मुतादिद दरख्त और बिजली के पोल उखड़ गए। नवाबशाह में घर की दीवार गिरने से मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक, खातून जख्मी हुई। कराची में आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इंटर के सालाना इम्तिहानात का आगाज। 1,26,500 तलबा के लिए 182 इम्तिहानी मराकज कायम। व्हाट्सएप पर पर्चा अपलोड करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नकल में मुलव्विस तालिब इल्म को 3 साल के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। चेयरमैन इंटर बोर्ड गुलाम हुसैन कहते हैं नकल माफिया और व्हाट्सएप ग्रुप के खिलाफ FIA साइबर क्राइम की खिदमात हासिल हैं। PSL 10 के सनसनीखेज मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेट से हरा दिया। किंग्स ने 168 रन का हदफ 3 गेंद पहले हासिल किया। इरफान खान नयाजी के 21 गेंदों पर मैच विनिंग 48 रन। बारिश की वजह से कराची किंग्स को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 168 रन का हदफ मिला। इरफान खान कहते हैं खुद पर यकीन था मैच जितवा सकता हूं। ये मेरी बेहतरीन इनिंग्स में से एक थी। ऐसे ही खेल की सलाहियत रखता हूं, लेकिन कुछ वक्त से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। बुरे वक्त में कराची की मैनेजमेंट ने भरपूर सपोर्ट किया। इरफान खान न्यासी ने नाकाबिल यकीन इनिंग्स के लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर का कहना था बारिश के बाद 44 रन देकर 7 विकेटें हासिल करना लाजवाब परफॉर्मेंस थी। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी ने कहा हार जीत खेल का हिस्सा है। कराची की टीम अच्छा खेली इसलिए कामयाब रही। गलतियों से सीखेंगे और अगले मैचों में बेहतर परफॉर्म करेंगे। नवा माली साल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी की कारकर्दगी शानदार रही। 10 माह में 42 अरब रुपए के महासिल जमा किए, जो गुज़िश्ता साल से 40% जायद है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं जुलाई से अप्रैल तक सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की मद में 32 अरब रुपए जमा किए गए। तीसरी बार अमरीकी सदर बनने का कोई इरादा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा बहुत से लोग मुझे तीसरी बार सदर देखना चाहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अमरीकी आइन के मुताबिक भी कोई शख्स 3 बार अमरीकी सदर नहीं बन सकता। और ARY फिल्म सलमान इकबाल फिल्म और 6 सिग्मा प्लस की मुश्तरका पेशकश। फिल्म लव गुरु का ट्रेलर जारी। रोमांटिक कॉमेडी ईद उल अज़हा पर बड़ी स्क्रीन पर धूम मचाएगी। हुमायूं सईद, माहिरा खान, अहमद अली भट्ट समेत स्टार कास्ट पर मबनी फिल्म का सबको इंतजार। फिल्म का ट्रेलर कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के मैच के दौरान रिलीज किया गया।